بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو مل کر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات اور یہ ہے پارٹ نمبر 10. پیج نمبر 142 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور یہ ہے کتاب کی 8ویں فصل جس کی ہیڈنگ ہے تزئین و آرائش. اسلامی تعلیمات میں اس زینت و آرائش پر زور دیا گیا ہے جو لوگوں کی انسانی حیثیت اور انسانی تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی انسانی حیثیت اور منزلت کی حفاظت کرتے ہوئے زینت و آرائش پر توجہ دے. نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے آرائش اور بناؤ سنگھار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سنور کر اور صاف ستھرا رہنے کو پسند فرماتے تھے جبکہ آشفتہ حالی کو پسند نہیں کرتے تھے. حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 33. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا لباس پہنو اور آراستہ رہو کیونکہ خدا جمیل ہے اور اس جمال کو پسند فرماتا ہے جو حلال پر مبنی ہو. حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 442 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 6. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اور یہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 تو اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں زینت سے مراد واجب اور مستحب نمازوں کے وقت کنگھی کرنا ہے اور یہ ہے حوالہ تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13. آپ نے عبید بن زیاد سے فرمایا کہ خدا کے نزدیک اس کی نعمت کو ظاہر کرنا اسے چھپانے سے بہتر ہے بس اپنے آپ کو اپنی قوم کے ہاں رائج بہترین زینتوں سے آراستہ کرو. اور حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 440. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اچھے اور خوبصورت بال خدا داد لباس ہے پس اس کی قدر کرو. حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 اور بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 116. نیز فرمایا مومن کی خوبیوں میں سے ایک فقر کے باوجود اپنے آپ کو خوبصورت اور آراستہ رکھنا ہے. حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سفید بال نور ہے اسے مت اکھاڑو اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو ہمیشہ کنگھی فرماتے اور آراستہ کرتے تھے. گاہے آپ کی زوجات آپ کے بالوں کو کنگھی کرتی اور مرتب و آراستہ کرتی تھیں. یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 33. آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینے یا پانی میں دیکھ کر اپنے سر کے بالوں کو آراستہ فرماتے تھے اور کنگھی کرتے تھے. حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 34. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو نہ صرف اپنے گھرانے کی خاطر بلکہ اصحاب کے لیے بھی آراستہ کرتے اور فرماتے تھے کہ خدا چاہتا ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے دوستوں سے ملنے جائے تو اپنے آپ کو تیار اور آراستہ کرے اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 34-35 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 11. ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 144 پہ. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اپنے کچھ ناخنوں کو رہنے دو کیونکہ یہ تمہارے لیے باعث زینت ہیں اور یہ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 66 کا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سر کے بال بڑھاتا ہے اسے چاہیے کہ ان بالوں کا خوب خیال رکھے اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158. امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے سر سے مربوط سنتوں میں سے ایک اس میں کنگھی کرنا ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 271. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بالوں کی اصلاح اور خوشبو کا استعمال انبیاء کی سیرت میں شامل ہے اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 42. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں مانگ نکالتے تھے؟ فرمایا نہیں. جب آپ کے بال لمبے ہو جاتے تھے تو آپ کے کانوں کی لو تک پہنچ جاتے تھے اس سے زیادہ نہیں اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 485 پہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ محمد وآل محمد پر درود بھیج مجھے اپنی مخلوق کے درمیان خوبصورتی اور اپنے بندوں کے درمیان زینت کا لباس پہنا دے میرے بالوں اور میری جلد کو خوبصورت بنا دے اور مجھے نفاق میں ہرگز مبتلا نہ فرما. اے ارحم الراحمین مجھے اپنی مخلوقات کے درمیان بے ہیبت و شوکت اور اپنے بندوں کے جانب سے رحمت
عنایت فرما، اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 116۔ اور اب ہم آ گئے پیج نمبر 145 پر۔ اس کتاب کے راوی کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا مردوں کی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ جمعے کے دن نیز عید فطر اور عید قربان کے موقع پر خوشبو لگائیں اور زینت کا اہتمام کریں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ حوالہ ہے قرب آل اسناد صفحہ نمبر 100۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد لکھا ہے نکتہ کہ اس حدیث سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں خوشبو اور زینت کا اہتمام کریں، لیکن نامحرموں کے درمیان ایسا کرنے کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کے بالوں کا کانٹا آنکھ کو جلا بخشتا ہے اور اس کے نور کو بڑھاتا ہے، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107۔ امام صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ ناک کے بالوں کو کاٹنا چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 488۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی مونڈنا مسئلہ کرنے کے مترادف ہے، میم سین لام ہے کرنے کے مترادف ہے، مسئلہ کرنے والے پر خدا کی لعنت ہو، اور یہ ہے حوالہ جو کہ الجعفریات صفحہ نمبر 157 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ مسئلہ کرنے سے مراد ہے کہ زندہ مخلوق کے بدن کے اعضاء کو کاٹنا جو کہ حرام ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سر میں کنگھی کرنے سے بخار جاتا رہتا ہے اور داڑھی میں کنگھی کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 488۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بعض حالات میں بعض لوگوں کے لیے سر کے بالوں کو تراشنا زینت اور خوبصورتی کا موجب ہوتا ہے، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے بال تراشو تاکہ تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ ان احادیث میں سر کے بالوں کو سنوارنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن بعض دیگر روایات میں اس کام کی کثرت سے منع بھی کیا گیا ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں میں زیادہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 69۔ اب ہم نئی ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں جو کہ پیج نمبر 146 پر ہے، اور ہیڈنگ ہے خوشبو اور بناؤ سنگھار۔ امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عطر لگانا اور خوشبو سے استفادہ کرنا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کا حصہ ہے، اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 40۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو پر مال خرچ کرنا اسراف میں شامل نہیں ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 512۔ پھر ہے امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے عورتوں کے لیے اچھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مہندی سے رنگیں اگرچہ وہ عمر رسیدہ ہوں، اگر یہ بات عورت کے لیے زینت محسوب ہو تو وہ اسے نامحرموں سے چھپائیں، اور یہاں پر حوالہ ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو سونگھنا میری سنت ہے، جو کوئی میری سنت سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 496۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن خوشبو لگاؤ اگرچہ تمہاری بیویوں کی عطر کی شیشیوں سے ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 511۔ نیز فرمایا کہ ہدیہ قبول کرو، بہترین ہدیہ عطر اور خوشبو ہے، یہ ہلکا بھی ہے اور خوشبو دار بھی ہے، اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 60 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 398۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مستحب ہے کہ جمعے کے دن مرد اپنے آپ کو بہترین خوشبو سے معطر کرے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 اور 426۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین خوشبو یعنی مشک و عنبر کے ذریعے اپنے آپ کو معطر کرتے تھے، اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 34۔ اور اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 147 پر۔ اس کتاب کے لکھا ہے امام رضا علیہ السلام ہمیشہ تازہ عود ہندی کی دھونی لیتے تھے
دوبارہ پڑھتی ہوں، تازہ ت الف ز ہے، عین واو دال ہے نون دال چھوٹی ہے کی دھونی لیتے تھے، اس کے بعد گلاب اور مشک سے استفادہ فرماتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق، اور ساتھ ساتھ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید اسلامی معاشرے میں اسپند الف سین پے نون دال اسپند کی دھونی دینے کی رسم انہی احادیث سے ماخوذ ہو۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن اپنے آپ کو بہترین خوشبوؤں سے معطر کرو، اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مردوں کے عطر کی خوشبو تیز ہو اور اس کا رنگ مدھم، جبکہ عورتوں کے عطر کا رنگ تیز ہو جبکہ خوشبو ملائم، اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام ہمیشہ وسمے کا خضاب لگاتے تھے۔ اب یہاں پہ اس کا حوالہ دیکھتے ہیں، حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122، اور میں وسمے کی ہجے کر دیتی ہوں، واو سین میم بڑی یہ، اور اس سے آگے چلتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کو تیز رنگ کی سرخ مہندی کا خضاب لگاتے دیکھا، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 482۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے بہتر ہے کہ مرد ہر روز عطر اور خوشبو سے استفادہ کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو ایک دن چھوڑ کر ایسا کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار ایسا کرے۔ اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 اور 280۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مجھے تمہاری دنیا میں سے جو چیز پسند ہے ان میں سے ایک خوشبو ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 165، وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144۔ پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خوشبو کا استعمال جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے، اور یہ ہے حوالہ طب نبی صفحہ نمبر 25۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جسم پر تیل ملنے سے سیاہ بختی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور بدن کی جلد نرم ہوتی ہے، اور اس میں حوالہ ہے الکافی اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 519۔ ہم پیج 148 پر آ گئے ہیں کتاب کے۔ یہاں لکھا ہے نیز فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ جوانی، خوبصورتی اور جنسی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور مباحات کا باعث ہے، کیونکہ خدا فرشتوں کے سامنے تمہارے بارے میں مباحات کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 82۔ آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں چہرے کو نورانی بناتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ خوبصورت چہرے کو دیکھنا، پانی کو دیکھنا، سبزی کو دیکھنا اور سوتے وقت سرما لگانا، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 239۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کا خضاب لگانا اور اپنا بناؤ سنگھار کرنا عورتوں کی پاک دامنی اور عفت میں اضافے کا موجب ہے، چنانچہ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں کی بدنمائی کی بنا پر اپنی عفت کا دامن چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 79۔ اچھا، اب دوسری ہیڈنگ ہے زینت اور زیور سے استفادہ کرنے کے آداب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنو، کیونکہ جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم غم سے محفوظ رہو گے، اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ نیکسٹ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھات اور لوہے کی انگوٹھی پہننے اور انگوٹھی کے نگینے پر حیوان کا نقش بنانے سے منع فرمایا ہے، اور حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی خاطر کی جانے والی آرائش ترک کریں، اور اگرچہ وہ آرائش ایک گردن بند لٹکانے سے ہی عبارت کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 509۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عورتوں اور چھوٹی بچیوں کے لیے پازیب پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس سے آواز نہ نکلے، وگرنہ جائز نہیں ہے، اور یہ ہے حوالہ مسائل علی بن جعفر صفحہ نمبر 138۔ اور یوں پیج 149 پہ ہم نے
فصل نمبر 8ویں فصل کو مکمل کر لیا ہے اور اب ہم پیج 150 پہ آگے ہیں جہاں پر 9ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے رہائش گاہ اور وسائل زندگی۔ پانی، غذا، لباس اور مکان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کے واضح ترین احتیاجات کا حصہ ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے جائے سکونت کو فارسی میں مسکن کہا جاتا ہے، بریکٹ کلوز۔ مسکن سکن سے ماخوذ اور مشتق ہے۔ مسکن سے مراد ہے اضطراب سے رہائی اور آرام و سکون کی جگہ۔ وسائل زندگی اور آسائشات سے آراستہ مکان یا رہائش گاہ انسانی زندگی کے لیے باعث سکون ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تسنیم جلد 3 صفحہ نمبر 333 اور توحید در قرآن صفحہ نمبر 122۔ قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام سے مروی احادیث میں مکان کے فوائد، گھر کی خصوصیات، انسانی زندگی میں مکان کے کردار اور مکان پر بے جا اخراجات سے اجتناب جیسے مسائل پر توجہ دی گئی ہے۔ اس فصل میں بعض متعلقہ روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی کامیابی و خوش بختی میں وسیع گھر، تیز رفتار، آرام دہ سواری، صالح بیوی اور نیک اولاد دخیل ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 125۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 151 پہ آ گئے ہیں۔ نیز فرمایا کہ جو شخص کوئی گھر بنائے وہ ایک گوشت فند قربان کرے اور اس کا گوشت محتاجوں میں تقسیم کرے۔ اور اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 127۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کا احترام کیا جائے اور اس پر لطف و کرم عمل میں آئے، بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب خدا کسی شخص کی پستی اور ذلت خواری کا خواہاں ہو تو اس کی دولت کو تعمیرات میں صرف کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ اب یہاں آگے ہیڈنگ ہے نکتہ، اور نکتے میں لکھا ہے کہ اس قسم کی روایات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کو زندگی کے آرام و سکون اور کامیابی و تکامل کی خاطر گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مقصد تب حاصل ہوگا کہ جب ہر دور اور ہر معاشرے میں رائج وسائل اور سہولیات فراہم ہوں۔ اگر کوئی شخص ان وسائل کے حصول کے بعد بھی ان پر اکتفا نہ کرے اور ہمیشہ تعمیراتی کاموں کی شکل و صورت میں تغیر و تبدل کے پیچھے لگا رہے، نیز اپنی دولت کو دیگر معقول مواد میں خرچ کرنے کی بجائے غیر ضروری تعمیرات میں صرف کرتا رہے، تو اس قسم کے مخارج فضول اور بیہودہ ہیں جن کا نتیجہ پستی اور ذلت و خواری ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مکان اور سواری کی خصوصیات۔ یہاں پر سب ہیڈنگ ساتھ ساتھ ہوں گی جس کو ہم ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سب ہیڈنگ ہے اچھا محلہ، اچھے ہمسائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کی قدر و قیمت اور منزلت گھر کی وسعت نیز صالح اور نیکوکار ہم نشینوں پر موقوف ہے، جبکہ گھر کی برکت اس کے اچھے محل وقوع، وسیع احاطے نیز اچھے اور ساتھ دینے والے پڑوسیوں کے قدم سے ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 125 اور 126۔ اور اب ہے نیکسٹ سب ہیڈنگ عمارت کی مضبوطی۔ لکھا ہے فرمان نبوی ہے اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو اسے محکم اور استوار بنیادوں پر انجام دو۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284۔ پھر اب ہم آگے ہیں اس کتاب کے پیج 152 پہ لکھا ہے آگے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو دفن کرنے اور اس کی قبر کو مضبوط کرنے کے بعد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ قبر عنقریب ویران ہو جائے گی، لیکن خدا اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی کام کرے تو اسے مضبوط بنیادوں پر انجام دے۔ اور یہ ہے حوالہ الاعمالی صدوق صفحہ نمبر 385 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔ آگے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو کسی ویران گھر میں سکونت اختیار کرے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے چھت کی معتدل اونچائی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کی چھت کی اونچائی معتدل، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ 7 ذرائع زال ر الف حمزہ اور عین ذرا 7 ذرا رکھو کیونکہ اس سے زیادہ مقدار شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 529۔ پھر لکھا ہے
اگلی ہیڈنگ ہے وسعت اور پاکیزگی۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کی خوش بختی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی بیٹھک اچھی ہو، گھر کا دالان وسیع ہو، نیز اس کا حمام اور وضو خانہ صاف ستھرے ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 126۔ نیز آپ نے فرمایا کہ فلاح، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور زندگی کی مشکلات پر قابو پانے، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، فلاح کے راستوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا گھر کنبے کی ضرورت کے مطابق وسیع ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 317۔ نیز فرمایا کہ گھر کی نحوست یہ ہے کہ اس کا رقبہ کم ہو، اس کے ہمسائے برے اور اس کے عیوب زیادہ ہوں۔ حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 152۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیک بیوی، تابع دار سواری اور وسیع گھر دنیا کی نعمتوں میں شامل ہیں، اگرچہ اس دنیا کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے درست استفادہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ جو شخص ہوا و ہوس کی خاطر جو چاہے کھاتا جائے، جو چاہے پہنتا رہے اور من پسند سواری پر سوار ہوتا رہے، اس پر اللہ تعالیٰ لطف و کرم کی نظر نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اپنی روش ترک کر دے۔ اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 38۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 158 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے سزاوار ہے کہ جس گھر میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو اسے ویران اور منہدم کر دے تاکہ سورج کی کرنیں اسے مانوی پلیدی سے پاک کریں۔ خدا کی نافرمانی گھر کی ویرانی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے گھر کی تعمیر میں وقت کے تقاضوں کی رعایت۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے ایک مکان خریدا اور اپنے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ اس گھر میں منتقل ہو جائے، اور فرمایا کہ تیرا چھوٹا اور تنگ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چھوٹا اور تنگ گھر میرے باپ نے بنایا ہے، اور امام نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ نادان تھا تو کیا تجھے بھی اسی کی طرح ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 525۔ تو یوں ہم نے پیج 153 کے اوپر 9ویں فصل کو مکمل پڑھ لیا ہے، اور اب پیج 154 سے ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں 10ویں فصل کہ جس میں لکھا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے سیر و سفر۔ سفر کے بعض آداب ہیں جن کی رعایت سفر کو خوشگوار اور یادگار بناتی ہے۔ اس فصل میں مذکور احادیث کو 5 موضوعات کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، جو یہ ہیں: سفر کے فوائد، سفر کے آداب، سفر کے ساتھی، سفر کی نظامت، مسافروں سے ملاقات اور جوابی ملاقات۔ آئیے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے سفر کے فوائد۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفر کرو، اس کے 5 فائدے ہیں۔ سفر سے غم و اندوہ دور ہوتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان ادب سیکھتا ہے اور صاحب شرف لوگوں کی مصاحبت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ دیوان منصوب امیر مومنان صفحہ نمبر 139 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115۔ ہم آ گئے پیج 155 پر۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، فرزند کے لیے باپ کی دعا۔ اور یہ ہے حوالہ النوادر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 5۔ پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اس سفر پر نہیں جانا چاہیے جس میں اس کے دین اور اس کی نماز کو خوف لاحق ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخسائل جلد نمبر 630۔ اب لکھا ہے آداب سفر، دعا اور صدقہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر نکلتے وقت دعا پڑھتے تھے کہ خدایا میں اپنے اہل و عیال نیز اپنے مال اور اولاد کے حوالے سے برے منظر، سرگردانی و دربدری، دوری کے غم اور سفر کی سختی سے تیرے ہاں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مصباح المتہجد صفحہ نمبر 674 اور 675۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام سفر کے وقت فرماتے تھے کہ اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور تو ہی مسافر کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کا جانشین ہے۔ ان دونوں کاموں کو ایک ساتھ تو ہی انجام دے سکتا ہے، کیونکہ جسے بطور جانشین چھوڑا جائے وہ سفر کا ساتھی نہیں ہوتا، اور جو سفر میں ساتھ ہوتا ہے وہ متخلف میم تے خے لام فے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جسے بطور جانشین
چھوڑا جائے بریکٹ کلوز نہیں ہوتا۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ سفر کا ساتھی نہیں ہوتا اور جو سفر میں ساتھ ہوتا ہے وہ متخلف یعنی کہ جسے بطور جانشین چھوڑا جائے نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ کے یہ خطبہ نمبر 46۔ پھر لکھا ہے فقہ الرضا میں مذکور ہے کہ جب تو سفر کا ارادہ کرے تو اپنے گھرانے کو جمع کر 2 رکعت نماز پڑھ، خدا کی حمد و ثنا کر، پیغمبر پر درود بھیج اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا پڑھ کہ اے اللہ آج میں اپنے نبی، اپنے دین، اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھرانے، اپنی اولاد، اپنے تمام ہمسایوں اور مومن بھائیوں کو خواہ وہ حاضر ہو یا غائب تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ ہے حوالہ فقہ الرضا صفحہ نمبر 215، مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 121۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 156 پہ آ گئے ہیں۔ اور اب ہیڈنگ ہے سفر کا وقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کرو کیونکہ رات کو جو راستہ طے ہوتا ہے وہ دن کو نہیں ہوتا۔ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوفان کے وقت بحری سفر کو ناپسند فرماتے تھے، اور اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 557۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے منع فرماتے تھے کہ مسافر رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے مگر یہ کہ انہیں پیشگی اطلاع دے، اور یہ حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 377۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کو چاہیے کہ سنیچر کے دن سفر کرے، اگر کوئی پتھر بھی ہفتے کے دن کسی پہاڑ کے اوپر سے نیچے لڑکے تو خدا اسے اس کی جگہ لوٹا دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143۔ سفر کے لوازمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سفر کے لوازمات جو ہے یہ ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی بزرگی اور شخصیت کی علامت یہ ہے کہ اس کا زاد راہ اچھا اور پسندیدہ ہو، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 303۔ نیز فرمایا کہ مسافر کا زاد راہ شعر اور نغمے پڑھنا ہے بشرطے کہ یہ یا وہ سرائی اور فضولیات پر مشتمل نہ ہوں، اور اس کا حوالہ ہے الجعفریات صفحہ نمبر 158، مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 213۔ اور ہم کتاب کے پیج نمبر 157 پہ آ گئے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر فرماتے تھے تو 5 چیزوں کو ہمراہ لے جاتے تھے: آئینہ، سرمدانی، کنگھی، مسواک اور قینچی۔ اور اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 426۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا سفر میں ان اشیاء کو اپنے ساتھ رکھو: تلوار، جوتا، امامہ، خیمہ، مشق، سوئی، دھاگا، ضروری سامان، دوائیاں اور ہم سفر ساتھی۔ اور یہ ہے حوالہ یہاں پر الامان اور صفحہ نمبر 54۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کافی مقدار میں اچھا زاد راہ ساتھ لے جانا، اسے اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، سفر کے بعد اسرار کی حفاظت کرنا اور اس قسم کا مزاج کرنا جو خدا کی ناراضگی کا موجب نہ ہو، سفر کے آداب اور لوازم کا حصہ ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جو سب ہیڈنگ میں شمار ہوتی ہے الوداعی ملاقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کرتے وقت اپنے بھائیوں سے الوداعی ملاقات کرو کیونکہ خدا ان لوگوں کی دعاؤں کے باعث تمہیں برکت عنایت کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفر کے وقت اپنے دینی بھائیوں کو الوداع کہو اور انہیں بے جا روکے نہ رکھو کیونکہ مسافر نے روانہ ہونا ہے اور رخصت کرنے والوں نے لوٹنا ہے۔ حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ اب اگلی سب ہیڈنگ ہے الوداعی دعا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو حبشہ کی جانب روانہ کیا تو آپ انہیں رخصت کرنے گئے اور آپ نے انہیں ان الفاظ کے ساتھ الوداع کہا کہ خدایا مشکلات اور سختیوں کے حل میں اس کی مدد فرما کیونکہ سختیوں کو آسان کرنا تیرے لیے بہت سہل ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، میں اس کے لیے تجھ سے دنیا اور آخرت کی دائمی عافیت اور آسائش کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 249 اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 158 پر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسافر کو وداع کرتے تھے تو اس کا ہاتھ تھام کر اس کے لیے یوں دعا فرماتے تھے کہ خدا تجھے بہترین
بہترین افراد کی مصاحبت عطا کرے، تیری مکمل مدد کرے، تیری مشکلات کو آسان کرے، تیرے دور کو نزدیک کرے، تیری حاجتوں کو بر لائے، تیرے دین اور امانت کی حفاظت کرے، تیرے انجام کو نیک قرار دے اور ہر اچھائی کی طرف تیری رہنمائی کرے۔ تقوی الہی اختیار کر، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر اور خدائے بزرگ کی برکت کی امید میں حرکت کر۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے منازل سفر میں مختصر توقف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سفر پر نکلتے ہو تو منازل میں مختصر توقف کیا کرو۔ حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ پھر لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سرسبز و شاداب علاقوں سے گزرو تو آرام سے گزرو، لیکن جب خشک اور بنجر سرزمین سے گزرنا ہو تو جلدی سے گزر جاؤ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290۔ ہم پیج نمبر 159 پر آ گئے ہیں اس کتاب کے، اور ساتھ ہی نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے ہم سفر افراد کی مالی لحاظ سے یکسانیت۔ لکھا ہے حسین بن ابن علا کا بیان ہے، عین لام الف اور حمزہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ جو 20 سے زیادہ مومنین پر مشتمل تھا مکے کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ہم جس منزل پر رکتے تھے وہاں میں ان کے لیے ایک گوسفند ذبح کرتا تھا۔ جب ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اے حسین تو نے مومنوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کام سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تو ہر منزل پر ان کے لیے ایک گوسفند ذبح کرتا تھا۔ میں نے کہا میں نے صرف خدا کی خاطر ایسا کیا ہے۔ فرمایا کیا تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان میں سے بعض بھی وہی کرنا چاہتے تھے جو تو نے کیا ہے، لیکن ان کے پاس مالی گنجائش نہیں تھی اور یہ اس بات کا موجب بنا کہ وہ اپنے آپ کو حقیر محسوس کریں۔ میں نے عرض کیا میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مسترفات نیم سین توئرے فی الف تے مسترفات السرائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 578۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سطح کے لوگوں کے ساتھ سفر کیا کرو، کیونکہ اس شخص کے ساتھ سفر جو تیرا خرچہ اپنی طرف سے دے مومن کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اور حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ سفر کر جو تیرے لیے زینت کا باعث ہو، نہ یہ کہ تو اس کے لیے باعث زینت ہو۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ پھر لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ ایسے ہم سفر ڈھونڈو جو مخارج اور آمدنی کے لحاظ سے تمہاری سطح کے ہوں تاکہ تم خوار نہ ہو جاؤ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 160 پر، اور یہاں پر لکھا ہے نکتہ، یعنی اس قسم کی احادیث سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ممکنہ صورت میں ہر شخص کو ان افراد کے ساتھ سفر کرنا چاہیے جو اقتصادی اور مالی لحاظ سے اس کے ہم سطح ہوں۔ اب اگلی جو ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ کے سفر کی مدت میں اختصار کی رعایت۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر ایک عذاب ہے، پس جب تمہارے سفر کا مقصد پورا ہو جائے تو جلد اپنے گھر بار کی طرف پلٹو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300۔ پھر لکھا ہے سوغات سفر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سفر سے واپسی پر اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے آؤ، اگرچہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہے حوالہ تفسیر العیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ اگلی ہیڈنگ ہے شریک سفر ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کرو، کیونکہ شیطان اکیلے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 303۔ آپ کا فرمان ہے کہ پہلے اپنے شریک سفر کو پالو اور پہچان لو، پھر سفر کرو۔ اور اس کا حوالہ ہے الجعفریات صفحہ نمبر 164، مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 209۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو اکیلے سفر کرتے ہیں۔ اور اس کا بھی حوالہ ہے کہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ سفر نہ کرو جو تمہارا اتنا احترام نہیں کرتا جتنا تو اس کا احترام کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر
نمبر 286۔ اور اب ہمیں پیج نمبر 161 پر، اور ہیڈنگ ہے گروہی سفر کی نظامت۔ اس میں سب ہیڈنگ ہے سرپرست کا انتخاب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 3 افراد باہم سفر کریں تو وہ ایک شخص کو اپنا میر سفر منتخب کر لیں، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ اس کے بعد ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کسی مسافر جماعت سے یہ ہرگز نہ کہو کہ فلاں جگہ ٹھہرو یا فلاں جگہ نہ ٹھہرو، کیونکہ ان کے درمیان ان امور کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 364۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ مخارج کی تقسیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ شرکائے سفر اپنے سفر کے مخارج کو پہلے سے ہی معین اور الگ کر لیں، کیونکہ یہ ان کے لیے اطمینان خاطر اور خوش خلقی کا باعث ہے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نرم رویہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنے ہم سفر کے ساتھ زیادہ نرمی برتے اس کا اجر بیشتر ہے اور وہ خدا کے نزدیک محبوب تر ہے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ لقمان نے اپنے فرزند سے کہا بیٹا اپنے ہم سفروں کے ساتھ ہمیشہ دلی موافقت اور ہم آہنگی کا ثبوت دو، مگر وہاں جہاں خدا کی نافرمانی ہو۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 303۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کے ساتھیوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور زندہ دلی کا مظاہرہ نیز غصے کو پی جانا سفر کے آداب میں شامل ہیں، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 527۔ ہم آگئے پیج 162 پہ۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک غیر مسلم کے ہم سفر بنے۔ اس نے پوچھا اے بندے خدا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ جب وہ دوراہے یعنی سنگم پر پہنچے اور اس کا فرزمی کا مطلب یہاں پہ لکھا ہے کافر زمی، وہ کافر ہے جو کسی آسمانی دین کو مانتا ہو اور اسلامی ملک میں رہتا ہو۔ پھر یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ دوراہے یعنی سنگم پر پہنچے اور اس کافر زمین کا راستہ جدا ہو گیا تو امیر المومنین علیہ السلام اس کے ساتھ گئے۔ زمین نے کہا میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ سفر کے اچھے آداب میں سے ایک ہے کہ جب انسان اپنے ہم سفر سے جدا ہونے لگے تو کچھ دور تک اس کی مشائیت کرے اور اسے الوداع کہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ زمین نے کہا کہ سچ مچ ایسا ہی کہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ زمین نے کہا یقیناً اس کے پیروکاروں نے اس کے کریمانہ برتاؤ کی وجہ سے اس کی پیروی کی ہے، پس میں تجھے گواہ ٹھہراتا ہوں کہ اب میں تیرے دین کا پیروکار ہوں۔ پھر زمیں امیر المومنین علیہ السلام کو پہچان کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 670۔ نیکسٹ آگے پڑھتے ہیں مسافروں کی خدمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر میں قوم کا بزرگ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 251 اور بہار الانوار جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 273۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا امام سجاد ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے جو آپ کو نہیں پہچانتے تھے اور یہ شرط رکھتے تھے کہ آپ ان کی خدمت کریں گے، اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ پھر ہے کہ جود و بخشش، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی یہ ہے کہ انسان سفر میں اپنا زاد راہ دوسروں کو بخشے، ساتھیوں کی مخالفت کم کرے، نیز ہر نشیب و فراز، نزول و حبوط اور قیام و قعود کے وقت خدا کو بہت یاد کرے، اور حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 54۔ نیز فرمایا سفر کے دوران ساتھیوں کے درمیان بہت مسکرایا کرو اور اپنے توشہ سفر کے معاملے میں سخاوت کا ثبوت دو، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 348۔ نیز فرمایا کہ طویل خاموشی، کثرت سے نماز پڑھنا اور شرکائے سفر کے ساتھ سخاوت کا سلوک سفر کے آداب میں شامل ہے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر
348۔ پھر ہے ہیڈنگ بیماروں اور کمزوروں کی رعایت۔ فرمان نبوی ہے کہ اگر سفر میں تمہارا کوئی ساتھی بیمار پڑ جائے تو 3 دنوں تک اس کی خاطر کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 64، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 458۔ پھر ہے نیز فرمایا سفر میں تمہارے کمزور ترین فرد کی حالت کو مد نظر رکھو، اور یہ حوالہ ہے اوالی الاعالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے ہم سفروں کے حق کی رعایت۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفر کے دوران مردانگی کا تقاضا ہے کہ ساتھیوں سے جدا ہونے کے بعد تم ان کی بدگوئی نہ کرو، اور یہاں پر حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 374۔ پھر ہے آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ امر جوان مردی کے منافی ہے کہ انسان سفر کی خوبیوں اور برائیوں کا تذکرہ دوسروں کے پاس کرتا پھرے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274۔ اور یوں ہم پیج نمبر 163 کے اوپر اس ریکارڈنگ کا جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اس سے آگے بڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔